اس وقت بھی جبکہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخاب ہوں گے، لیکن گورنر ہاؤس میں سازشیں جاری ہیں اور کسی بھی صورت میں الیکشن سے فرار حاصل کرنے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اور ٹیسوری صاحب، جن کا تقرر خود ایک سوالیہ نشان ہے، تمام اداروں کے لیے بھی، صدر مملکت کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے بھی، اور تمام ان پارٹیوں کے لیے جن چاروں جماعتوں کی طرف سے وہ مقرر ہوئے ہیں، کہ اس پورے پروسیس میں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، جس میں ان کے اوپر مقدمات ہیں، زمینوں پہ قبضوں کے کیسز ہیں، دبئی وغیرہ میں کیسز ہیں، اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا اور ان کی تقرری ہو گئی۔ جب تقرری ہو گئی تو انہوں نے اچھا جیسچر دینے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے جب ایک آدمی کسی منصب پہ آ جاتا ہے تو اس جیسچر کو بھی قبول کیا جاتا ہے، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے اپنا وہ کام کرنا شروع کیا جو ان کا کام نہیں تھا۔ پارٹیوں کو جوڑنا توڑنا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اسی طرح سے الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے گورنر ہاؤس کو سازش کا اڈہ بنانا یہ کسی صورت مناسب بات نہیں ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب کو اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے، اور ان تمام جماعتوں کو بھی جنہوں نے ان کی تقرری کی ہے۔ ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے اس کی منظوری دی ہے۔ ایم کیو ایم کے وہ باقاعدہ آدمی ہیں، اور اسی طرح صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ان کا تقرر کیا ہے۔ اگر انہیں اعتراض ہوتا تو ان کا تقرر نہ کرتے، جیسے پہلے بھی وہ کئی چیزیں روک لیتے ہیں، لیکن انہوں نے تقرر کیا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر تقرر ہونے کے بعد جس کا خدشہ تھا وہ یہی ہوا کہ زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن نے کام کرنا شروع کر دیا، جوڑ توڑ کی سازشوں کی سیاست شروع ہو گئی، اور اس کا جو ہدف بن رہے ہیں، اس کا جو نشانہ ہے، وہ اصل میں کراچی کے 3.5 کروڑ عوام ہیں، بلکہ سندھ کے وہ تمام عوام ہیں کہ جنہیں بلدیاتی اپنے نمائندوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، تقریباً آدھے سے زیادہ سندھ کے علاقوں میں الیکشن ہو چکا ہے، جون میں ہو گیا تھا، آج تک وہ پروسیس آگے اس لیے نہیں بڑھا کہ بقیہ حصے کا الیکشن نہیں ہوا، اور جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 مرتبہ اس کو ملتوی کرایا گیا، اور تینوں مرتبہ ملتوی کرانے میں بہانے تو ان کو جو بھی انہوں نے کیے کہ ایک دفعہ بارش، ایک دفعہ سیلاب، ایک دفعہ نفری، یہ سب بہانے بازیاں تھیں۔ اصل میں تو زرداری صاحب کا ڈاکٹرائن ہی چل رہا تھا، اور جس میں وہ اپنی پسندیدہ جماعت پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ پسندیدہ جماعت ایم کیو ایم، جس کو ہر دور میں وہ اپنے ساتھ حکومت میں لگا کر رکھتے ہیں اور کراچی کو حقوق سے محروم کریں، اس پسندیدہ جماعت کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ وہ الیکشن بلدیاتی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہیں اپنی پوزیشن کا اندازہ ہے۔ لہٰذا اسی ڈاکٹرائن پہ عمل کرتے ہوئے پھر سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں خود ہی اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ ماحول اب تیار ہو رہا ہے، اگرچہ کہ پولیٹیکل ورکرز کے لیے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں کہ 3 مرتبہ آپ الیکشن کی مہم چلائیں اور پھر آخری وقت تک یہ سازشیں ہوتی رہیں، خبریں چلتی رہیں، کبھی عدالت جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ایک عدالت سے 4 دفعہ ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی 5ہی دفعہ پہنچ رہے ہیں، سخت ترین سے ہر دفعہ عدالتوں کے اندر۔ تو میں حیران ہوں کہ عوام سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں یہ لوگ، اور انہیں کس بات کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کل ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہ خط لکھا تھا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر، اس لیے کہ کراچی میں انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہے، عام پولنگ اسٹیشن کوئی بھی نہیں ہے، جو کیٹیگری الیکشن کمیشن نے بنائی ہے اس کے مطابق بھی، تو یہ 5000 کے قریب ہیں، 4993۔ تو ان اسٹیشنوں پر تمام کے تمام پر اسٹیٹک پوزیشن پہ آرمی کی اور رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے۔ اب ایک خط کل سامنے تو آیا ہے جس میں انتہائی حساس اسٹیشنوں پر آرمی سے بھی اور رینجرز سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ڈپلائمنٹ ان کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انشور کرنا چاہیے،
اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت کہ وہ ڈپلائمنٹ کو یقینی بنائیں، اور اس میں صرف یہ کیٹیگری نہ بنائیں کہ حساس اور غیر حساس یا کم حساس، پورے شہر میں ہو سکتا ہے 2 ڈویژن۔ جب پورے ملک میں آرمی کی ڈپلائمنٹ ہو گئی تھی، اور ہم تو پولنگ اسٹیشنز پہ کہہ رہے ہیں، وہ تو پولنگ بوتھ میں ہوئی تھی، تو جب پورے ملک میں بیک وقت 2018 میں لاکھوں پولنگ اسٹیشنوں میں یہ کام ہوا تھا، تو صرف کراچی کے 5000، اور اگر آپ حیدرآباد ڈویژن کے بھی دیکھیں گے تو تقریباً اتنی تعداد ہوگی، اس سے ملتی جلتی ہوگی، تو ان تعداد میں کیوں نہیں ڈپلائمنٹ ہو سکتی، جبکہ آرمی بھی اویلیبل ہے اور رینجرز بھی اویلیبل ہے۔ اس لیے آج ہم وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، انتخابات کو شفاف، الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں پھر وزارت داخلہ کا بھی کام ہے، وزارت دفاع کا بھی کام ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم براہ راست آرمی چیف کو بھی اگر پروویژن موجود ہو تو ہم خط لکھ سکتے ہیں، اور ڈی جی رینجرز صاحب کو بھی، البتہ وزارت دفاع کے ذریعے سے اور وزارت داخلہ کے ذریعے سے ہم انہیں ایڈریس کریں گے، اس لیے کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے۔ جمہوری عمل کو آگے بڑھانا یہ حکومت کا بھی کام ہے، الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے۔ اس عمل کو آگے بڑھانے میں فیسیلیٹیشن کرنا یہ تمام اداروں کا کام ہے۔ اگر یہ ادارے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو اس سے بات شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں پھر، کہ جو آئینی ذمہ داری ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور غیر آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہو، اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو بار بار اعلانات کرنے پڑ رہے ہوں، اپنے آپ کو اے پولیٹیکل ظاہر کرنا پڑ رہا ہو، تو جو اے پولیٹیکل ہیں وہ اے پولیٹیکل رہنا چاہیے، ظاہر سی بات یہ سب کا موقف ہے، لیکن اس اے پولیٹیکل میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ اسٹیشنوں پہ کھڑے ہوں تو آپ کہیں کہ ہم نہیں کھڑے ہوں گے اس لیے کہ ہم پر الزام آتا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی یہ الزام لگا سکتا ہے کہ اگر فوج کے اور رینجرز کے جوان اسٹیشن پر کھڑے ہوئے ہوں اور بوتھ کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، ہنگامہ آرائی کی صورت میں وہ کنٹرول کریں اور موجود رہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فرد، کوئی سیاسی جماعت ان پر یہ الزام لگا سکتی ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ مداخلت تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ ریزلٹس میں کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ریزلٹ کے وقت جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور چیزوں کو پہ شکایت پیدا ہوتی ہیں، تو وہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے۔ تو آئینی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، جمہوری عمل کو آگے بڑھانا تمام اداروں کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے، چیف الیکشن کمشنر کا فرض ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ یہاں پر اپنا رول ادا نہیں کر رہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور حکومت اور ان کے جو بھی انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہے اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ واضح خط جاری ہو، لکھا تو ہوا ہے اس میں کہ اسٹیٹک پوزیشن میں جو ہائیلی سینسٹیو ہیں ان میں ہم ڈیپیوٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ فورس نہیں ہونی چاہیے جس میں لکھا جاتا ہے یہ فرسٹ ٹیئر ہوگا، وہ دوسرا ٹیئر ہوگا، وہ تھرڈ ٹیئر ہوگا، کوئی ٹیئر ویئر نہیں، سب کو موجود ہونا چاہیے تاکہ اعتماد کے ساتھ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں۔ اس لیے کہ یہ خوف کا ماحول پیدا کر کے لوگوں کو اگر آپ اسٹیشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے نتائج کو بدلنے میں ان لوگوں کو آسانی ہوتی ہے جو ہمیشہ سے کاریگری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کراچی میں یہ قبضہ سسٹم تو اسٹیشنوں پہ چلتا رہا ہے، طویل عرصے سے چل رہا ہے، اور اس وقت بھی چونکہ وہ دونوں پارٹیاں جو اس میں خاص مہارت رکھتی ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، تو دونوں اتحادی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو طاقت پہنچا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مینڈیٹ جو ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس کو کسی طرح سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور الیکشن ہی نہ کرائیں۔ تو جب دونوں اتنے زیادہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں مل کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے الیکشن کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آرمی کی اور رینجرز کی ڈپلائمنٹ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر اسٹیٹک پوزیشن پہ ہونی چاہیے۔ اسٹریٹ کرائم کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی۔ کل بھی ایک نوجوان کو اسکیم 33 میں عبدالرزاق نامی اس کو شہید کر دیا گیا، پرسوں اختر کالونی میں شہید کر دیا، اسے 2 دن پہلے ایک خاتون کو شہید کر دیا، اور کل تو یہ پتہ چلا کہ بھرے پورے بازار میں ایک ریسٹورنٹ میں جا کے آرام سے سب کو لوٹ لیا گیا۔ اب یہ واقعات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پھر اس پر ایک رد عمل بھی سامنے آتا ہے، عوام کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ رینجرز کو اسٹریٹ کرائم سے نمٹنے کے لیے اختیارات دیے جائیں۔ اگر اس کے نتیجے میں امن قائم ہو سکتا ہے تو سندھ حکومت یہ کیوں نہیں کر رہی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اختیار دینے سے ہمارے جوانوں کا قتل عام بچ جائے، اگر لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو جائے، تو وہ اختیار دینے میں ان کو تکلیف کیا ہے؟ وہ اختیار دیں تاکہ پھر سب اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں حالات نہیں سدھر سکتے، لیکن کوئی راستہ تو نظر آئے کہ جس میں آپ حالات سدھارنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت اگر اختیار بھی نہیں دے سکتی رینجرز کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالات سدھارنا نہیں چاہتے۔ اور پھر اس سے بھی یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ منشیات کے اڈے ہوں یا اسٹریٹ کرمنل کا پورا نیٹ ورک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ حکومتی نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے تو اس سے ہم یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ پھر حکومت سندھ کیا خود اس میں انوالو نہیں ہے؟ کیا انہوں نے پولیس کے نظام کے ذریعے سے مجبور کر کے یہ نیٹ ورک نہیں بنایا ہوا؟ اگر نہیں بنایا ہوا تو سامنے آئیں، پولیس کے ایکشنز بھی سامنے آئیں اور رینجرز کو بھی اختیارات دیے جائیں، تاکہ ہمارے بچے تو محفوظ ہوں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو محفوظ ہوں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وقت شہر میں جو حالات ہیں۔ شہر میں اس وقت بدترین ٹریفک کا نظام ہوا ہے، اور لوگ گھنٹوں گھنٹوں دن میں اپنے آفس جاتے ہوئے، اپنے کام پہ جاتے ہوئے، اپنی میٹنگز میں جاتے ہوئے پھنس رہے ہیں، اور کوئی آلٹرنیٹ سسٹم جہاں پر تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں پر ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، کوئی آلٹرنیٹ روٹ نہیں دیا۔ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی PC-1 ہوتی ہے، وہ کون سا ڈیزائن ہوتا ہے کہ جس میں بناتے ہوئے آلٹرنیٹ روٹ نہ دیا جائے؟ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اس کے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے تو کھا لیں گے، آلٹرنیٹ نہیں دیں گے، اور اس کے نتیجے میں کتنا کئی مہینے نہیں سال لگ جاتے ہیں اس پروجیکٹس میں، اور لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، دھول مٹی چاٹتے رہتے ہیں، پھیپھڑے اپنے خراب کرتے رہتے ہیں، الرجیز ہوتی رہتی ہیں لوگوں کو، اور وہ ان تمام ضابطوں کو پورا نہیں کرتے، کانٹریکٹر بھی اور حکومت کے لوگ بھی۔ ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس پہ ہی سوالیہ نشان موجود ہے۔ اب یہ ریڈ لائن پروجیکٹ ہے، اپنے ڈیزائن کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کی جو فیزیبلٹی بنی تھی 2012 میں، وہ بھی جو ہے اس میں فلاز موجود ہیں، اور اب 10 سال کے بعد تو ظاہر چیزیں اور بدل گئی ہیں۔ تو آپ ایک کام کرنے بھی جا رہے ہیں جس کی اس وقت مالیت 120 ارب روپے ہے، بلکہ اب یہ ڈالر ویلیو کے مطابق نکالیں تو یہ تقریباً 130 ارب روپے ہو گئے۔ تو 130 ارب روپے کی مالیت سے ایک پروجیکٹ بن رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ لوگوں کو سہولت دینے کے بجائے مزید لوگوں کو خراب کرے گا، ان کی سہولت کو چھین لے گا، مشکل پیدا کرے گا، بوٹل نیکس بن جائیں گی جس طرح کے ابھی بن گئی ہیں، لینز کم ہو جائیں گی۔ تو آپ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں یہ جو ملینز کی تعداد میں لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اس روٹ سے کتنے اذیت کا شکار ہوں گے۔ شرجیل انعام میمن صاحب نے کل فرمایا کہ جماعت اسلامی کے میئر کے دور میں کراچی میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوا۔ اب میں شرجیل انعام میمن صاحب کو کیا جواب دوں؟ وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا جواب مجھے تو نہیں لگتا کہ تفصیل سے دینے کی ضرورت ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان صاحب کا کیا کردار رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ K3 منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی نے بنایا ہے؟ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا، 100 ملین گیلن۔ اس کے بعد سے یہ مسلسل 15 سال سے اقتدار میں ہیں۔ ہم نے 100 ملین گیلن، 10 کروڑ گیلن یومیہ کا منصوبہ کراچی کو دیا اپنے ٹینیور میں، 4 سال کے ٹینیور میں۔ شرجیل انعام میمن صاحب 15 سال میں آپ نے 1 گیلن کا اضافہ کراچی کے لیے کیا ہو تو بتا دیں، 1 گیلن کا۔ ہم نے تو 10 کروڑ گیلن یومیہ کا اضافہ کیا تھا، آپ نے 1 گیلن کا بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ جو اربوں روپے لگے K4 پہ، مجھے یاد ہے 3 سال پہلے 4 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے تمام پارٹیوں کو بلایا، اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو K4 منصوبہ ہے اب یہ تو ابینڈن کر رہے ہیں ہم۔ اس وقت اس میں 20-25 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے، اس لیے کہ اس کا ڈیزائن پراپر نہیں ہے، اور اب ہم ظاہر ہے مجبوری ہے فلاں ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا اور آخر میں آپ کو خیال ہے یار یہ تو صحیح نہیں بنا، مٹا دو اس کو۔
کس کے پیسے ہیں یہ؟ اگر یہ ورلڈ بینک آپ کو پیسے دیتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ پیسے دیتا ہے، تو یہ تو قرضہ ہوتا ہے، اس کو تو ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہمارے اوپر ہوتا ہے، بلکہ سود سمیت دینا ہوتا ہے. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ کس کے پیسے تھے جو ضائع ہو گئے؟ پھر انہوں نے کہا ری ڈیزائن کریں گے، ری ڈیزائن کیا گیا. پھر کہا کہ 650 ملین گیلن ہم یہ پروجیکٹ بنائیں گے. جناب 650 ہوگا. پھر وفاق کودا، نون لیگ آئی کہ ہم اس میں تعاون کریں گے. پھر عمران خان صاحب نے آ کر اعلان کیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی، ہم بنائیں گے، 200 ارب روپے میں دوں گا، 2 سال میں بن جائے گا. وہ 2 سال بھی ہو گئے، اور ان کے زمانے میں جو 1.25 سال گزرا اس میں 15 ارب روپے انہوں نے بجٹ میں رکھے پی ایس ڈی پی میں. تو آپ بتائیں کہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے ہیں یہ ظالم؟ ووٹ یہاں سے لو، نوٹ یہاں سے لو، فنڈنگ بھی یہاں سے پکڑتے ہیں، اور ووٹ بھی یہاں سے اگر ان کو مل جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی حکومتیں یہاں سے بناتے ہیں، لیکن صرف یہاں سے لینے کے لیے، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہیں بنا K4، اور ابھی تک نہیں بنا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا بجٹ رکھا گیا ہے؟ اب پتہ یہ چلا کہ جس میں 200 ارب روپے کی بات کی تھی، پہلے تو عمران خان صاحب نے اعلان کراچی میں یہ کیا کہ ہم 650 ملین گیلن بنائیں گے، وہاں جا کے اس کو 260 کر دیا، اسلام آباد جا کے 1/3 تقریباً، اور پھر پیسے بھی نہیں رکھے. اب اس حکومت نے بھی یہی ظلم کیا ہمارے ساتھ. ابھی بھی انہوں نے 15 سے 20 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں، 5 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور اگلے سال اس کو مکمل ہونا ہے. تو اگلے سال مکمل کیسے ہوگا؟ 120 ارب روپے انہوں نے بتایا کہ 260 ملین گیلن کے لیے 120 ارب روپے چاہیے. 120 میں سے اب تک صرف تقریباً 20 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوئے. تو یہ 100 ارب روپے کہاں سے لائیں گے؟ تو جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں شرجیل انعام میمن صاحب، آپ ہی بتا دیجئے، کیونکہ آپ ہی کی حکومت ہے وفاق میں بھی، آپ کے 11 وزراء ہیں وفاق میں، اور آپ کے ساتھ اس وقت MQM بھی شامل ہے. تو شرجیل انعام میمن صاحب، ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے پروجیکٹ نہیں بنایا، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا پانی کا 1% کوٹے میں اضافہ کروا لیا؟ اب تو آپ سندھ حکومت نہیں، اب تو آپ وفاق میں. مراد علی شاہ صاحب ادارہ نور حق میں کہہ کر گئے تھے کہ میں پورا 650 ملین گیلن کا بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے پیچھے سے دریائے سندھ میں سے پانی چاہیے. تو بھائی پانی چاہیے تو پانی لے لو نا. 1% ہمیں اضافہ چاہیے پانی کا، صرف ہمارا 1% کوٹا ہے کراچی کا، پورے دریائے سندھ کا، ہمیں 1% اور چاہیے. تو بھائی کراچی کا اگر پانی بڑھے گا تو کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کا بڑھے گا نا، اس کے نتیجے میں سب کو فائدہ ہوگا. تو وہ بھی آپ نے آج تک نہیں کروایا. مارچ اپریل سے لے کر اب تک آپ کی حکومت ہے. پھر بتائیے کہ کے بی فیڈر کوٹری بیراج، وہاں سے لے کر K4 تک کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ وہ بھی کام نہیں کیا. پھر آپ بتائیے K4 پہ کیا کیا؟ K4 کے بعد آپ نے سسٹم کے لیے کیا کام کیا؟ تو ٹینکرز مافیا کا پورا راج یہ سندھ حکومت کی چھتری تلے نہیں بلکہ ان کی انوالومنٹ کے ساتھ چل رہا ہے. شرجیل انعام میمن صاحب، میں آپ کی ذات پر تو کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، وہ تو عدالتیں بتائیں گی کہ پانی کے ٹینکوں سے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، ڈرائنگ روموں سے کہاں سے نکلتے ہیں، ڈالر کہاں سے نکلتے ہیں، یہ تو عدالت دیکھے گی. لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ چاند پہ تھوکتے ہیں. وہ بھائی ایمانداری سے کام کیا ہے، دیانتداری سے کام کیا ہے. 32 کالج بنائے، یہ بڑی بڑی سڑکیں جتنی بھی دیکھ لیں آپ، کارساز روڈ کہہ لیں آپ، راشد مناس روڈ کہہ لیں، یہ شاہ فیصل سے لے کر سپر ہائی وے تک اس روڈ کو دیکھ لیجئے آپ، شاہ فیصل کا فلائی اوور دیکھ لیجئے، نرسری کا برج دیکھ لیجئے، کیپٹی انڈر پاس دیکھ لیجئے، 362 گرین بسیں دیکھ لیجئے، 18 ماڈل پارک اور سینکڑوں جو چھوٹے موٹے پارک ہیں وہ دیکھیے. سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی سڑکیں بنائیں، CC فلورنگ کی، پورا شہر بہترین طریقے سے 4 سال میں اس قابل بنا دیا تھا کہ ظالموں تم اگر ایک بھی طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے تو آج ماس ٹرانزٹ کا پروگرام ہوتا. ہم تو چاہتے تھے لائٹ ریل سسٹم آئے، تم نے روک دیا اس کو. اس وقت قافلی کی حکومت تھی، پھر آپ بنا دیتے نا. ابھی بھی آپ BRTs بنا رہے ہیں جبکہ ہمیں لائٹ ریل سسٹم چاہیے، ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ. وہی فیزیبلٹی ڈھاکہ کے لیے بنی، وہی فیزیبلٹی کراچی کے لیے بنی، لیکن ڈھاکہ والی پر عمل درآمد ہو گیا اور وہاں کی پرائم منسٹر نے انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم کا افتتاح کر دیا. لیکن آپ لوگ یہ ناکام نہ صرف یہ کہ نہیں کر سکے بلکہ کرنا بھی نہیں چاہتے، بات بھی نہیں کرنا چاہتے اس پر. نہ ویژن ہے، نہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کراچی کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں لوٹنے کے لیے آپ صرف پہلے آپ اندرون سندھ کے لوگوں کو پیستے، ہمیں معلوم ہے آپ کے علاقوں کے کیا حالات ہیں.
آپ امداد لے رہے ہیں. ہم ملک کی معاملات میں اس طرح کی بات نہیں کرتے جس سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان ہو. اگر ہماری معیشت خراب ہے اور لوگوں نے وعدے کیے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن میں پوچھنا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ نے اندرون سندھ میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پہلے آپ نے فلڈ کمیشن کی کوئی بات نہیں مانی، لوگوں کو تباہ کیا، ڈوب گئے وہ، اور پھر اب اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کے نام پر آپ نے جو پیسے شو کیے ہیں، خرچ کیے ہوئے، وہ کہاں ہیں؟ اس لیے ان اداروں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم حکومت کے حوالے نہیں کریں گے، خود کام کریں گے. افسوس کی بات ہے کہ اس حکومت کا اتنا امیج ہے، کرپشن کا امیج ہے، کہ وہ تمام مالیاتی ادارے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے. اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ تو چھوڑ دیجئے کہ آپ نے کیا کیا ہے. 6,000 ارب روپے ترقیاتی فنڈ کے ہیں پچھلے 14 سال کے. 6,000 ارب روپے ذرا دکھائیں تو صحیح کیا کام کیا ہے، کون سا پروجیکٹ بنایا ہے. اس لیے جماعت اسلامی الحمدللہ کانفیڈنٹ ہے. اب ہم چاہتے ہیں بلدیاتی انتخاب ہو، پرامن طریقے سے ہو، اور اس کے بعد اختیارات بھی منتقل کیے جائیں تمام کے تمام. بلکہ اس سے میں تو کہتا ہوں کل اسمبلی کا اجلاس بلا کے تمام اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے جا سکتے ہیں، وہ کریں تاکہ بھرپور طریقے سے تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو سکے. کراچی کے عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں تاکہ ان کی سازشیں ناکام ہوں. بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، سازشیں تو مجھے ظاہر ہے کہ ایسی سازشیں ہیں جو بالکل واضح ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو گورنر ہاؤس میں ایکٹیویٹی اس وقت رات کو ہوئی ہے، یہ کیا وہاں پر جلیبیاں امرتیاں کھانے کے لیے گئے تھے؟ مطلب کیا کرنے گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کے موقع پر اگر یہ ساری دھڑے اکٹھے ہو کر کوئی کام وہاں پر کر رہے ہیں اور الیکشن مہم نہیں چلا رہے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا اور اس پر نہیں کر رہے، تو سازشیں ہی ہو رہی ہیں نا. اور کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن پٹیشن ڈالتے رہتے ہیں، ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ پتہ نہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ تو سب کے ساتھ ہی ہاتھ ہو گیا ہے. اور اب تو الیکشن ہو رہا ہے، اور الیکشن میں انشاءاللہ تعالی عوام سب کو بتا دیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. اور اس نہیں، مجھے تو اعتراض بھی نہیں ہے، وہ ایک ہو جائیں. نیک ہو جانے والی بات پہ تو ہمیشہ سوال رہے گا، لیکن ایک ہو جائیں وہ اور کام کریں تو کس کو اعتراض ہے؟ وہ تقسیم ہوئے تو ہمیں اعتراض نہیں تھا، وہ ایک ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن الیکشن تو ہونے دیں نا. وہ ایک ہونے کو اس سے کیوں مشروط کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اب جو ان کو ایک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ان کی مطلب فرمائشی پروگرام ہی ختم نہیں ہو رہا ہے ان کا. ایک طرف ایک بھی کرو، الیکشن بھی نہیں کراؤ، حکومت میں بھی شامل کرواؤ، ایڈمنسٹریٹر بھی لگواؤ، گورنر بھی لگواؤ، وزیر بھی دو، اور چیئرمین کمیٹیاں بھی دو، فیول بھی دو. بھائی اتنے فرمائشی پروگرام چل رہے ہیں تو وہ بھی سب پریشان ہو جاتے ہیں، جو لوگ بھی یہ انتظام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حد ہی ہو گئی ہے، اب جاؤ عوام میں جاؤ. اگر اتنے ہی تمہارے اندر دم ہے، سارے کام ہی ہم کر کے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ مسئلے بھی تو پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب تو انہیں فیس کرنا پڑے گا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن سے یہ فرار حاصل نہیں کر سکیں گے. اور کراچی کے تمام عوام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تیاری کریں. اور آپ نے جو فرمایا ہے طلعت بھائی نے کہ یہ خونی انتخاب ہونے جا رہا ہے، جو ایک پارٹی کے صدر نے کہا ہے، دیکھیں اس بات کو تو میں درست نہیں سمجھتا کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں جس کے نتیجے میں لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو. یہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ میں چاہتا ہوں کہ پارٹی کے وہ صوبائی صدر وہ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ فوج اور رینجرز کی تعیناتی ہو. اگر وہ یہ مطالبہ کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ خود بھی الیکشن چاہتے ہیں. ایسی باتیں کر کے تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے اور خوفزدہ کر کے وہ بھی الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو خوفزدہ نہیں کرو. جو آپ کی ذمہ داری ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ مطالبہ کریں، وہ حکومت کو مجبور کریں، وہ امن قائم کرنے کے لیے لکھیں نا ایک خط. تو وہ بھی لکھیں نا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آرمی اور رینجرز کی تعیناتی ہونی چاہیے. بلکہ ان کو تو زیادہ اچھا تجربہ ہے. ان کو تو ہم تو نہیں کہہ رہے بوتھ پہ ہونا چاہیے،
اس پارٹی کے صدر کو تو کہنا چاہیے بوتھ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ بوتھ پہ ہونے سے انہیں کافی فائدہ ہوا تھا، تو کہیں نا وہ کہ بوتھ پہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں خونی آ رہا ہے، خونی ہو رہا ہے، انتخاب میں یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ادارے اپنا کام کریں، حکومت اپنا کام کرے، الیکشن کمیشن اداروں کو ڈپلائمنٹ کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، ان کو عوام کو فیس کرنا چاہیے. ان کی بہترین پرفارمنس لوگوں کے سامنے موجود ہے. اب انہیں چاہیے کہ اس پرفارمنس کے مطابق عوام سے ووٹ لیں. اب تو سب اکٹھے بھی ہو گئے، اب مسئلہ کیا ہے؟ تو جائیں اور ووٹ لیں، بجائے اس کے کیا فرار اختیار کریں. اس کے باوجود کسی بھی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کرنے میں ظاہر ہے اختیار رکھتے ہیں، چاہیں وہ لڑیں چاہے نہ لڑیں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن لڑے، بلدیاتی الیکشن لڑے. تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ریٹ ہے. آج میں نے ایک فیصلہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے. تو یہ چیف الیکشن کمشنر یہ ایم کیو ایم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیوں نہیں کرتے جو ایڈمنسٹریٹر نہیں چھوڑ رہے؟ اور الیکشن کمیشن کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ جن ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر ہوا ہے وہ باقاعدہ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور باقاعدہ سیاسی ایکٹیویٹی کھل کر سامنے کر رہے ہیں جو ان کے ضابطے کے خلاف ہے، سرکاری نوکری کے ضابطے کے بھی خلاف ہے اور الیکشن کمیشن کے ضابطے کے بھی خلاف ہے. جب وہ باقاعدہ اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ آپ باعث ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں نہیں کرتے. تو اتنی محبوب پارٹیاں کیوں ہیں الیکشن کمیشن کی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں. جی جی اب دیکھیں 3 سوال میں ہی ہوتا ہے، پہلا بھول جاتا ہے آدمی. پہلا کیا کیا تھا آپ نے؟ ہاں ڈپلائمنٹ. دیکھیں بہت واضح، صحیح سمجھیے، بہت واضح موقف ہے ہمارا. میں نے تو کہا ہے نا کہ ہم نہیں چاہتے کہ فوج کو کنٹروورسی میں ڈالیں اور وہ بوتھ میں بیٹھیں، ہم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کو پولنگ اسٹیشن پہ ہونا چاہیے. الا یہ کہ کوئی ایسا ہنگامہ ہو جائے جس میں آر او ان کو طلب کر لے اور اس ہنگاموں کو روکنے کے لیے انہیں بوتھ میں جا کے بھی لوگوں کا ہاتھ پکڑنا پڑے. یہ تو خیر ضابطے میں آتا ہے، الیکشن کمیشن کے ضابطے میں آتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مینیپولیشن اس وقت ہوتی ہے جب، یا مینیپولیشن اس وقت ہو سکتی ہے یا اس کا الزام لگ سکتا ہے جب آرمی اور رینجرز کے جوان بوتھ پہ کھڑے ہوئے ہوں. تو وہ میں نہیں چاہتا. ہم رینجرز کو اور فوج کو بھی کنٹروورسی میں نہیں ڈالنا چاہتے، اچھا نہیں ہے یہ. لیکن امن و امان قائم کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے اگر ان سے کہا جائے گا، اور اگر کہا گیا ہے تو اس بات کو ماننا بھی ان کی آئینی ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے اور اسٹیشنوں پر ہونی چاہیے اسٹیٹک پوزیشن. ایک ہوتا ہے کہ وہ موو کر رہے ہیں اور طلب کرنے پہ آئیں گے، نہیں، ان کو موجود ہونا چاہیے، ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے. دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ کس سے الائنس کریں گے. دیکھیں اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں تمام جماعتوں نے نامینیشن فائل کی ہوئی ہیں، سب اپنے اپنے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم بھی اپنے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جو آپ پولیٹیکل اوپینین کے سروے دیکھ رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی کے طور پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موجود ہے، اور اسی طرح پارٹی کے طور پر بھی نمبر 1 موجود ہے. اور یہ تمنا لوگوں کی کہ جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے، وہ تو 51% لوگوں نے کہا ہے کہ ہونا چاہیے. تو مجھے توقع ہے کراچی کے عوام سے کہ وہ اس وقت اس پہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی کون سا لیڈر، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ کراچی کی بہتری کے لیے کون کام کر سکتا ہے اور کراچی کس کی پرائرٹی ہے اور کراچی کو کون ڈیولپ کر سکتا ہے. تو چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ورکر سپورٹر ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ورکر سپورٹر ہو.
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।